بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم سورہ بقرہ کا 29واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی طلاق کا تذکرہ تھا۔ پہلے ایلا کا تذکرہ ہوا، پھر طلاق کا تذکرہ ہوا، پھر عدت کا مختصر ذکر ہوا۔ ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ ہے 229 نمبر، رجعی طلاق کے مسائل اور یہ خلو کے مسائل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق ایک مرتبہ ہوئی یا دو مرتبہ ہوئی، اس کے بعد بھی آپ احسان کے ساتھ، اچھائی کے طریقے کے ساتھ رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے ہو، اور اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یعنی انسان ہے کبھی کبھار عورت کو دھمکانے کے لیے کہ گھر میں سیدھی نہیں چلتی، اس کو بول دیا کہ جا تجھے طلاق ہے، ایک مرتبہ بول دیا، پھر کوئی ہفتہ، مہینہ، 100 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد پھر کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا، پھر بولتا ہے کہ جا تجھے طلاق ہے۔ یہ ہو گئی دو مرتبہ طلاق ہے۔ پہلے مرتبہ طلاق دی، ابھی بھی اس کو اگر واپس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اگر دو مرتبہ طلاقیں دی ہیں، اس کے بعد بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بمعروف ہے، اچھائی کے ذریعے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک، اگر اس کی اچھائی یا اپنی اچھائی مراد نہیں ہے، ارادے میں نہیں ہے، صرف اس کو تنگ کرنا مقصد ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ایسا واقعہ اس زمانے میں ہوا تھا، ایک بندہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہ نہیں رہا تھا، لیکن اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ طلاق دی، ابھی وہ خوش ہو گئی کہ بس عدت گزرے گی تو پھر میں کہیں اور جا کر کے نکاح کروں گی۔ ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، جب تیسرا مہینہ گزرنے کے قریب ہوا، جب یعنی 3 ماہواریاں پوری ہونے لگیں، پھر اس نے جا کر کے اس کے ساتھ رجوع کر لیا۔ ابھی وہ بیچاری پھنس گئی کہ یہ ظالم مجھے اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی جب رجوع کر لیا تو میں کہیں اور جگہ پر نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر اسی کے ساتھ رجوع کیا، لیکن میاں بیوی کے حق ادا نہیں کیے۔ پھر ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، پھر جب تیسرا مہینہ گزرنے کے قریب آیا تو پھر اس کے ساتھ رجوع کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ اگر اچھائی کے ساتھ واقعی گھر بسانے کے لیے، میاں بیوی بن کر کے رہنے کے لیے اگر آپس میں رہتے ہو تو جی بسم اللہ بھلے رکھو، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے، نہیں چل سکتے تو پھر چھوڑ دینا۔ لیکن چھوڑنے کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ تسریح بإحسان،
اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، ان کو رسوا نہ کرو۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا مقدر تھا آپس میں رہے، ٹھیک ہوا، لیکن ابھی اگر چھوڑنا ہے تو خاندانوں کی لڑائیاں نہ کراؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابھی جب 10 سال تک 20 سال تک ایک عورت تمہارے ساتھ رہی اور بالکل ایک ہی کپڑے کی طرح رہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے کپڑوں کی طرح ہیں، جیسے کپڑا جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، آپ بھی میاں بیوی ہونے کے دوران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہے، کھانا بھی ساتھ، رہائش بھی ساتھ، سونا بھی ساتھ، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، اتنا قریبی تعلق رہا۔ ابھی اگر ٹوٹنا ہے تو پھر اس کے سارے عیبوں کو ظاہر کر دو، شوہر ایسا گندا، ایسا گندا، ایسا گندا، بیوی ایسی گندی، ایسی خراب، ایسی خراب۔ کیا ضرورت ہے ان عیبوں کو ظاہر کرنے کی، تہمتیں لگانے کی؟ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ اسی کو کسی نے طلاق سے پہلے آ کر کے بولا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو بڑا تنگ کرتی ہے۔ تو اس نے بولا یار میں اپنے بیوی کے اپنے گھر کی باتیں آپ کو کیوں بتاؤں، میرا گھر ہے، جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق ہو گئی، پھر آ کر کے پوچھتا ہے کہ حضرت سنا ہے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیوں؟ بولا یار وہ ابھی اجنبی ہو گئی ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کی غیبت کیوں کرتا پھروں؟ تو کون سا ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے بیچ کے اندر؟ ابھی اگر اسی نقطے کو آدمی سامنے رکھے نا تو نہ مرد کی زندگی خراب ہوگی نہ عورت کی خراب ہوگی۔ ابھی میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، نبھا نہیں ہو سکتا، اس کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، کس طریقے سے نبھا کرو، تفصیل تو میں آپ کو بعد میں جب آئی آیت کریمہ تو بتاؤں گا، لیکن خلاصے کے طور پر اتنا سمجھو کہ پہلے عظوہن، ان کو آپس میں نصیحتیں کرو۔ اگر نصیحت میں نہیں مانتی، شوہر خود نصیحت کرے، اس میں اگر عورت نے نہ مانا تو پھر ان کو تھوڑی بہت پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے، تاکہ گھر صحیح رہے، اس کی عزت بھی برباد نہ ہو، میری عزت بھی برباد نہ ہو، بچوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر اس میں بھی نہیں بنتی تو پھر ان سے بستر الگ کر دو، شاید ابھی دھچکا لگے۔ ابھی بھی اگر صلح نہیں ہو رہا تو پھر خاندان کو بتاؤ، اس کے ماں کو بتاؤ، باپ کو بتاؤ، پہلے شروع سے ہی ماں باپ تک شکایت نہیں جانی چاہیے، پہلے گھر کے اندر مسئلہ حل کرو، 3 طرح سے گھر کے اندر مسئلہ حل کرو، نصیحت کر کے، تھوڑا سا مار پیٹ کر کے، اور بستر الگ کر کے۔ اگر یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کے ماں کے پاس چلے جائیں، اس کے باپ کے پاس چلے جائیں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمارا نبھا نہیں آ رہا، ان کو سمجھاؤ۔ اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر طلاق دو احسان کے ساتھ، دشمنی ایک دوسرے کے اندر پال کے رکھو، ایسا نہ کریں۔ تو طلاق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کیسے؟ اگر میاں بیوی آپس میں رہ رہے، بیوی کا دل بالکل نہیں لگتا یا شوہر کا دل بالکل نہیں لگتا، ابھی وہ ایک لمحے کے اندر یعنی جل رہی ہے یا مرد جل رہا ہے، تو اس کے اندر ابھی کیا ہونا چاہیے؟ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ آپ اسی کے اندر اچھے طریقے سے طلاق دے دو، تاکہ وہ لڑکی بھی جا کر کہیں اور شادی کرے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلاق والی عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے، اور نافرمان بیویوں کو صحابہ نے طلاق دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناشکرہ بیوی کے لیے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا نبی پاک کے پاس کہ میری بیوی میرے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن ابو نے بولا اس کو طلاق دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو کی بات ماننی چاہیے، منع طلاق دے دو۔
مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے اور واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو طلاق دے دو بھلے۔ پھر طلاق دینے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یا خلو کی صورت میں یا ویسے ہی طلاق دے دیں۔ ایک عورت آئی پیغمبر کریم کے پاس، اللہ کے رسول میں مسلمان ہوئی ہوں اور مجھے طلاق چاہیے۔ کیوں؟ مجھے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا پسند نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی خدمت کر، میرا دل ذرا بھی شوہر کے ساتھ لگتا نہیں ہے۔ جب دل نہیں لگتا پھر بھی میں خدمت کرتی ہوں، تابعدار کرتی ہوں، لیکن خطرہ ہے کہ کسی ٹائم پر نافرمانی کر دوں۔ اگر نافرمانی کی تو شوہر کی نافرمانی تو قرآن کی نافرمانی ہوئی، اور قرآن کی نافرمانی کی وجہ سے تو جہنم میں جاؤں گی۔ تو میرے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، میرے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے مہربانی کر کے مجھے شوہر سے طلاق لے کر کے دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس سے پوچھا کہ تیرا یہ فیصلہ پکا ہے؟ ہاں، آگے چلنا نہیں ہے؟ نہیں، چل نہیں سکتی، میں نافرمانی نہیں کرتی لیکن چل نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلو کرو گی۔ کیا ہوتا ہے خلو؟ آپ کو جو اس نے حق مہر دیا تھا وہ دے دو اور اسے طلاق لے لو، یا کچھ بھی پیسے آپ اسی کو دے دیں اور اسے طلاق لے لیں، یہ ہوتا ہے خلو۔ تو اس نے بولا ہاں میں راضی ہوں، جو میرا باغ ہے یہ سارا کا سارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر اس کے وہ پیغمبر کریم نے خود طلاق دلوائی۔ یعنی اگر معاملہ بالکل بنتا نہیں ہے، بس بگڑا ہی ہوا ہے، دن رات بے چینی بے سکونی، الٹا آپ کی اولاد کے اندر بھی گندی ذہنیت آ رہی ہے، امی ابو کی دشمن، ابو امی کا دشمن، تو بچوں کے اندر بھی تو دشمنی آئے گی نا۔ تو پھر ایسے ماحول کے شرارتوں سے بچنے کے لیے طلاق دے دیں، لیکن ایک طلاق، وہ پھر 3 طلاقوں کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو یہاں ان 2 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک رجعی طلاق کیا ہوگی، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بولا طلاق ہے، پھر عدت گزرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، فون پر بول دیا، یا ویسے ہی میاں بیوی کے حق ادا کر دیے، ابھی طلاق ختم، یعنی اسی کا رجوع واپسی کر سکتے ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کچھ پیسہ لے لو، حق مہر وغیرہ واپس لے لو جو تم نے ان کو دیا تھا، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر آپ کو خوف ہو کہ ہم آپس میں چل نہیں سکتے، اللہ کی حدوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر لے سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ اللہ کے قانون کو پورا نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو فدیہ عورت مرد کو دے دے، مانا حق مہر واپس کر دے یا کچھ اور پیسے دے دے، بھائی یہ پیسے لو اور مجھے طلاق دے دو، یہ ہے خلو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حدود، اللہ کا قانون، اس کو توڑو نہیں، اس سے آگے حد سے آگے نہ بڑھو۔ ابھی اس کا خلو کا طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نبی پاک نے کروایا، میں نے واقعہ آپ کو بتایا۔ آج کے زمانے میں خلو کا لفظ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ذرا سی بات پر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، لڑکی بھاگتی ہے کورٹ میں، اور کورٹ میں جا کر کے درخواست دائر کرتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، مجھے اس سے خلو چاہیے، اور جج صاحب 1 مرتبہ پیغام بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو شوہر کو بلاؤ، شوہر کو پرواہ ہی نہیں آتا، دوسرا لیٹر بھیجتا ہے، تیسرا بھیجتا ہے، وہ نہیں آتا، پھر جج صاحب کہتا ہے کہ میں نے اس کا نکاح توڑ دیا۔ جج کے باپ کی وہ شریعت ہے کہ توڑ دیا؟ نکاح صرف اور صرف طلاق شوہر دے سکتا اور کوئی شوہر نہیں دے سکتا۔ آج کل تو عورتیں جج طلاق دے رہی ہیں، عورت جج۔ اس وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کورٹ کے ذریعے سے جس عورت نے طلاق دی وہ طلاق نہیں ہوئی۔ اگر شوہر نے خود جا کر کے بول دیا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں،
ورنہ کورٹ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اسی شوہر کو زبردستی بلائے، زبردستی بلا کر کے اس کو بولے کہ بھائی طلاق دو یا نہ دو، ایک بات کرو یہاں۔ وہ خود ہی زنا کرانا چاہتے ہیں ظالم، اس وجہ سے وہ بس ایک فارملٹی پوری کرنے کے لیے اس کو بھیج دیتے ہیں خط، اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اپنی طرف سے طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو اس ایسی عورت جس نے کورٹ سے طلاق لی ہو، اس کے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کا نکاح باقی ہے۔ اگر یہ عورت کہیں دوسری جگہ پر شادی کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوتا، زنا ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گھریلو معاملات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔